أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی اس وقت دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، آیت نمبر 243 اور 244۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 260 تک دو مضمون کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور بنیادی مقصد جہاد کی ترغیب دینا ہے۔ لیکن بعض منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے ڈرتے تھے، کتراتے تھے۔ اور کیوں ڈرتے تھے؟ کہ انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا تھا کہ جہاد میں جائیں گے تو کہیں جہاد میں اور جنگ میں موت نہ آ جائے، تو یہ اس لیے ڈرتے تھے۔ دوسرا مضمون اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے، اور اللہ چاہے تو شدید جنگ میں بھی انسان کی حفاظت کر لے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر دے، اور اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو ظاہر سی بات ہے آخرت میں ہوگا، کہ اللہ مرنے کے بعد آخرت میں دوبارہ سب کو زندہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی چند نمونے دکھا دیے ہیں لوگوں کو، جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال آیت نمبر یہاں 243 میں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بھاگ گئے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کو موت دے دیا۔ دراصل اس کی تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں بتلایا کہ یہ کون لوگ تھے جو گھر سے بھاگ گئے تھے موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے بھاگے تھے۔ ان کی تعداد تو ہزاروں میں تھی کہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، مگر اللہ نے ان کو موت دے دی، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا، اور زندہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھ لو، اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
کوئی بھی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ وہ موت سے بچ ہی جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں تھے، اور وہ موت کا خوف کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ لوگ گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یہ تفصیل ظاہر سی بات ہے یہاں اس آیت میں نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں کہ ایک ایک جز کو اور ایک ایک پوائنٹ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتلا دیا جائے۔ قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن میں تو صرف انہی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہی واقعات بیان ہوتے ہیں جس سے انسان کو کچھ سبق حاصل ہو، اللہ اتنا ہی بیان فرماتے ہیں۔ تو البتہ قرآن کریم جس انداز سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت لوگوں میں مشہور تھا۔ آیت کے شروع میں یہ الفاظ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، اس وقت وہ جو وہاں موجود لوگ تھے، مکے کے لوگ تھے، وہ اس واقعے سے واقف تھے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا کیا تم کو ان لوگوں کا حال معلوم نہیں؟ اگر معلوم نہیں ہوتا تو اللہ کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی۔ چنانچہ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طریقے سے بعض دوسرے تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں اس واقعے کے تعلق سے، اس آیت کے تحت۔ یہ ایک تو یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ایک مرتبہ ان کی بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ طاعون ایک مرض ہے جس میں عمومی طور پہ اس پورے بستی کے لوگ اکثر و بیشتر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو طاعون کی وبا پھیل گئی، اس موقع پر ایک جماعت بستی میں سے نکل گئی اور گاؤں چھوڑ کر کے بھاگ گئی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو بستی ہی میں رہ گئی۔ اس جماعت نے گاؤں کو نہیں چھوڑا، لیکن ایک جماعت کیا تھا، کیسی تھی، گاؤں کو چھوڑ کر کے وہ جماعت نکل گئی۔ جو لوگ بستی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ بالکل صحیح سلامت رہے۔ اب جب یہ بیماری اور وبا کا زمانہ گزر گیا تو پھر وہ لوگ جو بستی چھوڑ کر بھاگے تھے بستی میں آ گئے، بستی میں آ گئے، اور جو لوگ بستی میں پہلے سے موجود تھے، جو بچے کچے لوگ تھے، اکثر و بیشتر تو لوگ ہلاک ہو گئے تھے، تھوڑے بہت جو لوگ تھے ان کے ساتھ اب یہ مل کر کے رہنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ جو لوگ بس وبا کو دیکھے ہوئے تھے بستی میں رہ کر کے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو بستی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ بھائی آپ لوگ تو بڑے ہوشیار ہو ماشاءاللہ، آپ لوگ بستی چھوڑ کر کے نکل گئے تو دیکھو آپ لوگ عذاب سے بچ گئے، موت سے بچ گئے۔ اب آئندہ ہم اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آئے گی، اس طرح کی وبا آئے گی، تو ہم لوگ سب مل کر کے گاؤں سے نکل جائیں گے اور ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں وبا نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ چنانچہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ آئندہ ایک سال کے بعد پھر طاعون کا حملہ اس بستی پر ہوا، طاعون کا مرض پوری بستی میں پھیل گیا، اور اس مرض کے نتیجے میں تقریباً بستی کے سبھی لوگ مر گئے، مرے نہیں بلکہ گاؤں چھوڑ کر کے نکل گئے۔ پہلے سے ان کی پلاننگ تھی کہ آئندہ کبھی اس طریقے کی وبا آئے گی تو ہم گاؤں چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں گے تاکہ بچ جائے۔ اب سارے بستی والے گاؤں چھوڑ کر کے باہر چلے گئے، وہاں جا کر کے ایک بڑے فیلڈ میں قیام کر لیا، اور اس نیت سے اس میدان میں قیام کیا تھا کہ چلو یہاں بچ جائیں گے، یہاں وبا نہیں ہے، یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، یہ پورا میدان یہ بالکل محفوظ ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے موت کا۔ وہاں قیام کرنے لگے، لیکن ہوا ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے ایک فرشتے کو بھیجا، اور ایک فرشتہ میدان کے نچلے والے حصے کے اندر آیا۔ دونوں فرشتوں نے پکار کر کے کہا کہ منہ تو تم سب کے سب مر جاؤ۔
اوپر سے ایک فرشتے نے آواز لگائی، ایک فرشتے نے نیچے سے آواز دی اور کہا کہ منہ تو تم سب کے سب مر جاؤ۔ فرشتوں نے جب یہ کہا تو سب کے سب اچانک مر گئے۔ اب جب یہ سب کے سب ختم ہو گئے، مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ سالوں کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد یہ کہہ لے کہ اس زمانے کے ایک نبی تھے جن کا نام حزقیل علیہ السلام ہے، جب ان کا گزر ہوا اس میدان کی طرف تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے لوگ مرے پڑے ہیں۔ وہ تعجب سے سوچ میں پڑ گئے، غور و فکر کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور کہا کہ حزقیل کیا میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں؟ عرض کیا کہ ہاں یا رب العالمین، کوئی نشانی دکھلا دیجیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ ایک لمبے زمانے کا، بعض روایت میں ہے کہ ایک ہفتے کے بعد، بعض روایت میں ہے کہ 10 دن کے بعد، بہرحال مرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حزقیل نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو زندہ کر دیجیے۔ ان کی دعا کی بنیاد پر اللہ نے سب کو زندہ فرمایا۔ بہرحال یہ سب لوگ زندہ جب ہو گئے مرنے کے بعد، تو اب ان کی زبان پر یہ کلمات تھے، سبحان اللہ ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ ہو کر یہ لوگ اب اپنی قوم میں چلے گئے، اپنے گاؤں میں چلے گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بطور سزا کے موت دی تھی، کیونکہ موت سے یہ لوگ بھاگے تھے، موت سے بھاگے تھے، تو اللہ نے بطور سزا کے موت ان پر مسلط کر دی۔ پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور وہ جس کی عمر باقی تھی اتنی عمر گزار کر پھر دوبارہ وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ اب یہ لوگ کتنے تھے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، ان سب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زیادہ بہتر روایت ہے جس کے بارے میں علامہ بغوی نے فرمایا ہے وہ ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں فرمایا وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ وہ اپنے گھروں سے موت سے بچنے کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ہزاروں کی کم سے کم مقدار 10,000 ہوتی۔ 1000 بولیں گے تو 1,000 ہوگا، اور ہزاروں بولیں گے تو کم سے کم 10,000 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ بغوی نے یہی کہا ہے کہ سب سے بہتر اور صحیح قول یہ کہ 10,000 کے قریب ان کی تعداد تھی جن کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ اور ان کو موت کے بعد زندہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی تم بھاگ لو، کہیں بھی جا لو، چھپ جاؤ، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ نافذ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے تم باہر نہیں ہو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ابھی مرنا ہے تو مر گئے، اللہ نے فیصلہ کر دیا چلو اٹھ جاؤ تو زندہ ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مکہ کے لوگوں، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہے جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچنے کے لیے بھاگے تھے لیکن بچ نہیں سکے، پھر بھی موت آئی ان کو۔ اللہ نے کہا منہ تو تم سب کے سب مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے۔ پھر اللہ نے ثم احیاہم، ان کو دوبارہ زندہ کیا، سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جہاد کرو، اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دراصل یہ لوگ جہاد سے اور جنگ سے بھی بھاگتے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بعض اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منافقین تھے یا اسی طریقے سے کمزور طبیعت کے مسلمان تھے جو نئے نئے تھے، جہاد میں جانے سے ڈرتے تھے، ان کو موت سے ڈر لگتا تھا کہ موت آ جائے گی جہاد میں جائیں گے، تو وہ بچتے تھے۔
اللہ نے ان کے لیے واقعہ بیان فرمایا کہ بھائی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. اللہ کا حکم اگر آ جائے گا کہ آج مرنا ہے تو بس ختم. دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. گھر میں بیٹھے رہو گے تبھی بھی مر جاؤ گے. اللہ کے راستے میں جاؤ گے, جہاد میں جاؤ گے تو بھی مرو گے. اور اگر اللہ کی طرف سے موت لکھی ہوئی نہ ہو اور تمہاری عمر باقی ہو تو پھر موت کے منہ سے جا کر کے باہر واپس آ سکتے. میدان جنگ میں جاؤ گے اور دشمنوں کے بیچ میں رہو گے تو بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ایسے کمزور لوگوں کو خاص طور سے حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو. موت سے بھاگو نہیں, موت سے ڈرو نہیں, اور یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب سن رہا ہے, جان رہا ہے. اس آیت میں طاعون کا, وبا کا مسئلہ چل رہا تھا. اس کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ طاعون کی وبا کی وجہ سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے کہ یہاں رہیں گے تو اس وائرس کی وجہ سے ہم بھی مر جائیں گے. تو اس کا حکم شریعت میں کیا ہے, اس کو بھی ہمیں جاننا چاہیے. دراصل طاعون کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کسی بستی میں ہے, ایسی جگہ میں جہاں طاعون پھیل گیا, بیماری پھیل گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں رہو اور صبر کرو. اگر کچھ نقصان پہنچ گیا اور وہ مر گیا تو شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا, شہید کا درجہ اسے حاصل ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا کہ اگر اس بستی میں ہو تو اس بستی کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ, اور اگر باہر ہو تو وہاں سے اس بستی میں داخل نہیں ہونا ہے. تو کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا شہر جہاں پہ کوئی وائرس پھیل گیا بھیانک طریقے سے, تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اس شہر کو چھوڑ کر کے باہر نہ جائیں, اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اندر نہ آئے, باہر ہی رہیں. یعنی ان کو ڈیٹین کر دیا جائے گا, باہر نہیں جانے دیا جائے گا. یہ شریعت کا حکم ہے. ہاں, وہاں جو لوگ رہیں گے صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, زندگی باقی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر چلے گئے اس بیماری میں تو شہید ہو جائیں گے, شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھاگنے سے منع فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاعون سے بھاگے تو وہ ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگا, اور جو صبر کرتے ہوئے وہیں رہے اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے. تو بہرحال اس پورے آیت میں, اس کی تفسیر میں جو واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی موت سے گھبرائے نہیں, موت سے بھاگے نہیں, اور یہ یقین رکھے کہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے کوئی مار نہیں سکتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو جائے گا تو چاہے جنگ میں جاؤ یا نہ جاؤ, جنگ سے بھاگ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ, چھپ جاؤ, تو بھی موت آئے گی. قرآن میں اللہ نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم چاہے جہاں بھی بھاگ جاؤ موت سے, پہاڑ کے اندر غار میں چھپ جاؤ, موت آنی ہے تو آ جائے گی. تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں بھاگ جائیں گے, وہاں چلے جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ موت اور زندگی یہ اللہ کے قبض سے, موت اور حیات کا مالک اللہ ہے. وہ جب تک لکھا رہے گا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی. ہاں, البتہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے. اب ایسا نہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, آگ میں کود گیا اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ بچا لے گا, جلنے نہیں دے گا, نہیں. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. موت اور زندگی کا بے شک اللہ مالک ہے, یقیناً وہی مالک ہے, لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہاں ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے. کوئی ایسا کام, کوئی ایسا سبب اختیار نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے نقصان پہنچے, ایسا سبب نہیں اختیار کرنا. تو اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حفاظتی تدبیر کو اختیار کرنا ہے, یہ بھی سنت ہے. حفاظت اپنی خود کرنی ہے. ہاں, حفاظت کے باوجود اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھنا. آپ پوری حفاظت کر کے پھر پریشان نہ ہو, اللہ پر چھوڑ دے. جتنی حفاظت ہم کر سکتے تھے اللہ, ہم نے اپنی تدبیر کر لی ہے, اب باقی آ گیا, آپ مالک ہیں. تمام حفاظتوں اور تمام تدبیروں کے باوجود اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہو جائے گا موت کا تو موت آ جائے گی, کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا. اور
حفاظت اور تدبیر آدمی کر لے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو کہ اس کو نہیں موت آنی ہے، تو وہ حفاظت اور تدبیر کام آ جائے گی۔ تو بہرحال انسان کو موت سے گھبرا کر کے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، کمزور طبیعت نہیں بننا چاہیے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ جہاں وہاں رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔